جب صفوی سلطنت کو روس اور عثمانیوں نے تقسیم کیا تو اس وقت صفویوں کے کچھ علاقے جو عثمانیوں کے ہاتھ میں تھے ان میں بغاوتیں ہونے لگیں جن کو سلطنت عثمانیہ کو چلنے میں ناکام رہی، اور جب یہ خبر قسطنطنیہ پہنچی تو ینیچری نے بغاوت کر دی۔ سلطان نے فوج کو اعتماد میں لینا چاہا لیکن ینیچری کی بغاوت طول پکڑ گئی اور آخر سلطان کو مجبور ہو کر اپنے بھتیجے محمود اول کے حق میں تخت سے دستبردار ہونا پڑا۔ سلطان محمود صرف نام کے سلطان تھے جبکہ اصل اختیارات باغیوں کے سردار پتر دنا خلیل کے ہاتھ میں رہے، لیکن جب ان کے اختیارات حد سے بڑھ گئے تو سلطان کے وفاداروں نے سلطان سے مل کر ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ پایا تخت میں امن قائم کرنے کے بعد ایران میں جنگ چھڑ گئی جس کے نتیجے میں سلطان کو 10 جنوری 1732 کے ایک معاہدے کے تحت سلطان کو تبریز، لورستان اور ہمدان ایران کو واپس کرنے پڑے۔ ادھر روس نے سلطنت عثمانیہ سے کیے گئے معاہدے کا الٹ تمام علاقے ایران کو واپس کر دیے اور وہ قسطنطنیہ کی فتح کے خواب دیکھنے لگا۔ روسی جنگی جارحیت کے خلاف مجبوراً سلطنت عثمانیہ کو 28 مئی 1736 میں روس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا پڑا۔ روسی فوجیں کریمیا میں عثمانی مقبوضات پر حملے اور محاصرے کر رہی تھیں۔ 1737 سے 1739 کے درمیان روس اور عثمانیوں کے درمیان جنگیں جاری رہیں جس میں شکست عثمانیوں کو ہوئی اور اس کے علاوہ بہت سے قلعے روس کے قبضے میں چلے گئے۔ اب اس سارے سنیریو میں جب آسٹریا نے دیکھا کہ عثمانی روس کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں تو انہوں نے عثمانی سلطنت پر حملہ کر دیا، لیکن اب کی بار عثمانیوں نے الحاج محمد پاشا کی عظیم فوج سے آسٹریا کو بدترین شکست سے دوچار کیا، بلکہ اس شکست کے بعد عثمانیوں نے 1739 کی گرمی میں بیلگراد کو فتح کر لیا۔ عثمانیوں کی ان شاندار فتوحات نے آسٹریا کو صلح پر مجبور کر دیا اور اس صلح کی وجہ سے روس کو بھی سلطنت عثمانیہ سے صلح کرنا پڑی کیونکہ وہ آسٹریا کی مدد کے بغیر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاہدے کے 6 سال بعد 1168 بمطابق 13 دسمبر 1754 کو سلطان محمود اول کی طبی موت واقع ہوئی۔ سلطان محمود کی وفات کے بعد ان کا بھائی عثمان ثالث تخت نشین ہوا۔ سلطان عثمان کا دور حکومت صرف 3 سالوں پر محیط رہا۔ ان کے دور حکومت میں کوئی خاص واقعہ پیش نہ ہوا۔